کوئی اگر جان کو ہتھیلی میں رکھ کے یہاں آئے تو آئے، وہ اور بات ہے. یا کوئی پہاڑوں کا عشق ہو تو اس کے لیے آ جاتا ہے، لیکن ویسے کوئی نہیں آنا چاہتا پاکستان. بھائی کیا کریں گے ادھر. تو آج پھر بات کرنی ہے یوتھ کلب پہ، جس میں راجہ ضیاء الحق کیسر احمد راجہ صاحب اور دو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور پرویز خود بھائی نے ایک کمنٹ کیا ہے ٹورزم پہ پاکستان کے، تو اس پہ لے کے جو ہے وہ بحث چھیڑی ہوئی تھی انہوں نے. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں کوئی ان کا فین نہیں ہوں پرویز خود بھائی کا، لیکن انہوں نے بات صحیح کی ہے اور یہ ان کی بات کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو شروعات اس سے کر لیتے ہیں، ذرا سنیں. نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایتھیسٹ ہیں. صحیح ہے، کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے. تو شروعات ہی انہوں نے مولویوں والے رویے سے کی ہے کہ یعنی کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے کہ یہ تو ایتھیسٹ ہیں یا ملحد ہیں. بھئی جو مرضی ہوں، وہ ایتھیسٹ ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، جو مرضی ہوں، آپ کو کیا وہ ان کی رائے پہ آپ بات کریں؟ اور آپ کو کس نے حق دیا ہوا ہے کہ وہ کسی پہ جو ہے وہ فتوے لگائیں کفر کے؟ اور یہ بھائی صاحب خاص طور پہ کیسر احمد راجہ صاحب بھی کسی کو ڈبیٹ کا کہتے ہیں نا، پہلے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، بعد میں ڈبیٹ کہتے ہیں. وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ڈاکٹر مور رحمان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب والا کہ مشیا کی ڈیبیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا. اگر آپ کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو آپ سے کون بات کرنا چاہے گا؟ چلو آگے بات کرتے ہیں. مجھے کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آیا پوری دنیا میں کہ جو اس حد تک، یعنی میں فکر کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا، کہ جو اس تھالی میں اتنے حضور اور خشوع سے وہ چھید کر رہا ہے جس میں وہ کھاتا ہے. الٹیمیٹلی یو آر پاکستانی، اون یور ڈیم آئیڈینٹی. دوسرے نمبر پہ کیسر احمد راجہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں. تو یہ بات تو میں آپ پر بھی فٹ کر سکتا ہوں کہ آپ امریکہ سے یا ویسٹرن ممالک سے پڑھ کے آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ امریکہ برا ہے. یہ تو آپ بھی ان کی تھالی میں چھید کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تنقید بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر تنقید کریں گے تو اپنی غلطیوں کو پتہ لگے گا. اور ریاست کے خلاف اگر تنقید نہیں کی جائے تو ریاست کوئی خدا تھوڑی نہ ہے یار، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اس میں ہر وقت جو ہے وہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ آگے چلتے ہیں آپ. نمبر 2، وہ فلسفہ پاکستان کے شدید مخالف ہیں. صحیح. علامہ اقبال کے بارے میں اس کے بعد انہوں نے آرگومنٹ یہ دیا ہے کہ پرویز خود بھائی صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال کو اچھا نہیں سمجھتے یا نظریہ پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتے. بھائی وہ کوئی عقیدہ تھوڑی نہ ہے یار، کوئی اس پہ بھی آپ توہین علامہ اقبال لگا دو. اب بھئی وہ پیغمبر تو نہیں ہے نا، ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. علامہ اقبال کے ساتھ بڑے بڑے فلسفی جو ہیں، ارسطو کے ساتھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جارج واشنگٹن کے ساتھ ان کے اپنے امریکی اختلاف کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے غلامی جو ہے وہ ختم نہیں کی تھی. تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، یہ آپ ذاتیات پہ نہ اتریں. صحیح ہے. ان کی بیٹی پاکستان کی عورت آزادی مارچ کی لیڈنگ لیڈر ہے، سب سے بڑی، عالیہ امیر علی. پاکستان کو سیکولر سوشلسٹ کنٹری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. میں بالکل اسپیسیفکلی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. تو اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ عورت مارچ کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کی لیڈر ہیں. تو بھائی وہ جو مرضی کرے، ان کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ نے ان کی بات کا جواب دینا تھا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذاتیات پہ اتر ہیں نا، آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے، اس لیے آپ ذاتیات پہ اتر ہیں. آپ اس کے آرگومنٹ پہ بات کریں، آپ ذات پہ کیوں جا رہے ہیں؟ پرویز خود بھائی صاحب جو ہے نا وہ سیکولر ملک چاہتے ہیں، یا قائد اعظم جو ہے وہ سیکولر ملک چاہتے تھے. تو اس پہ ڈیبیٹ ہے بھائی، میرے بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ وہ سیکولر چاہتے تھے یا کون سا ملک بنانا چاہتے تھے. اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ وہ قائد اعظم صاحب یہ چاہتے تھے کہ جس طرح عوام چاہے وہ اسی طرح ہو جائے، کیونکہ ان کے دونوں طرف کے آرگومنٹ ملتے ہیں، سیکولر کے بھی ملتے ہیں اور اس خلافت کے بھی ملتے ہیں. اور اگر پرویز خود بھائی صاحب چاہتے ہیں یہاں پہ سیکولرزم، تو وہ ان کا اپنا خیال ہے، وہ اکثریت میں عوام کو کنونس کریں گے کہ سیکولرزم حل ہے، تو پھر وہ سیکولرزم لے آئیں گے. وہ ڈنڈے کے زور پہ تھوڑی نہ لگوانی ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ شریعت لگائی جائے. تو یہ بات ہے، کسی کو بھی اپنے نظریات جو ہیں وہ پریکٹس کرنے کی یا خیال کو اظہار کرنے کی اجازت ہے. اور اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا کہ سیکولرزم جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بھی مس کنسیپشن آپ نے ڈالی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یوٹیوبرز جوک در جوک پاکستان میں، I don't know if it was part of a government plan or strategy to promote the positive image of Pakistan. راجہ ضیاء الحق صاحب نے کی اور اس نے یہ کہا ہے کہ بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہیں وہ آئے تھے پاکستان. تو بھائی یوٹیوبر پاکستان میں کیا آپ افغانستان میں بھی بھیج سکتے ہیں پیسے دے؟ آپ کوئی بھی فورن یوٹیوبر جو ہے وہ اس کو افغانستان بھی بھیج سکتے ہیں، آپ اگر ان کو پیسے دیں، اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بہت اچھا ملک ہے افغانستان، اس میں بھی جگہ ہیں پھرنے گھومنے پھرنے کی. اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے.
اور بھی انہوں نے کافی ساری باتیں کی. تو ہم اب آتے ہیں اپنے مدعے پہ. تو بات وہ کہ یہ کر رہے تھے کہ ٹورزم پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا. پاکستان میں ٹورزم اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ایک تو پرسیپشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. پاکستان کی پرسیپشن آپ نے دیکھی ہے, لشکر جنگ بھی بنا ہوا ہے, یا جس طرح کے جو لشکر بنے ہوئے ہیں اس پہ میں نے ڈیٹیل ایک ویڈیو بنائی ہے, فارن فنڈنگ ان ہسٹری آف فارن فنڈنگ ان پاکستان. وہ آپ دیکھ لیجئے. جو آپ کی پرسیپشن بنی ہے دہشت گردی سے, پرسیپشن کیا بنا ہوا ہے, طالبان کو سپورٹ کر کے آپ کا پرسیپشن پاکستان کا کیا بنا ہوا ہے. اس کے بعد پریانتھا کمار کو آپ نے سڑک پہ گھسیٹ کے مار دیا, اس سے کیا امپیکٹ کیا ہوا ہے پوری دنیا میں. تو یہ امپیکٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. بعد نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو شمالی علاقہ جاتا ہے پاکستان کا, وہاں پہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں, سڑکوں کا بالکل نظام نہیں ہے, پیدل چل کے جانا پڑتا ہے. اس کے بعد وہاں پہ رہائش کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, واش روم وہاں پر نہیں ملتا. نمبر 3 یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر باہر کے ملک سے آ رہا ہے تو وہ یہاں پہ گھومنے پھرنے آتا ہے, یہاں پہ وہ کوئی مذہب سیکھنے نہیں آتا. یہاں پہ شراب جو ہے وہ حرام کی گئی ہوئی ہے. اس کے بعد پردہ کرنا چاہیے ان عورتوں کو جو یہاں پہ آتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون نے اگر پینٹ شرٹ پہن لی تو لوگ ایسے گھور رہے ہوں گے. تو یہ والے معاملات ہیں, ان کو آپ حل کریں. موسیقی وہ وہاں پہ نہیں بجا سکتے کیونکہ ان کے کلچر کے خلاف وہاں پہ ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں. اب آپ کہیں کہ فحاشی پھیلانی ہے, تو اگر آپ یورپ میں جائیں گھومنے پھرنے کے لیے تو آپ کو وہ کہیں بکنی پہن کے جو ہے یہاں پہ گھومیں, یا کوئی اور فحش حرکت کر کے یہاں پہ گھومیں تو آپ گھومیں گے. تو ہر ملک کا اپنا کلچر ہوتا ہے, ان کو اپنے کلچر کے مطابق یہاں پہ آنے دیا جائے, ان کو یہاں پہ رہنے دیا جائے. اگر ٹرکی میں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں, وہ بھی مسلمان ملک ہے, وہاں پہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیکولرزم ہے اور آزادی ہے. ٹھیک ہو گیا نا, تو اس لیے وہاں پہ لوگ جاتے ہوتے ہیں. دبئی میں بھی اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اوپن ماحول ہے اور یہ سب کچھ وہاں پہ چیل ماحول ان کو کرنے دیا جاتا ہے. اور سعودی عرب بھی اسی طرف بڑھ رہا ہے ابھی جو ریفارم ہو رہی ہیں, لیکن آپ کو آگ لگی ہوئی ہے اس معاملے پہ. تو ٹورزم اس طرح ہوتا ہے جس طرح سعودیہ والے بھی اب جا رہے ہیں. آپ کو خیر سمجھ نہیں آنی کیونکہ آپ نے تو وہیں رہنا ہے نا, اپنی دنیا بنانی ہے. اور آپ کوئی ایک ملک دکھا دیں اسلامی جس میں اسلامی نظام کے مطابق وہ لوگ ٹورزم کرتے ہوں, نہیں کرتے. اور جو سب سے زیادہ ٹورزم جہاں پہ ہوتا ہے وہ فرانس وغیرہ, جس پہ مفتی طارق مسعود بھی گئے ہوئے تھے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ دیکھیے گا. لوگوں کو منع کر رہے تھے لیکن خود گئے ہوئے تھے طارق مسعود صاحب. اور بھی جو غیر مسلم یا سیکولر ملک ہیں ان میں زیادہ ٹورزم اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اوپن ماحول ہوتا ہے.